بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو گے تو برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح مانگو گے تو مل جائے گی، اگر رزق مانگو گے تو خزانے کھول جائیں گے، شفا مانگو گے تو شفا مل جائے گی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد کا ایک تسبیح کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ کر جو بھی مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہے، کوئی خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا، اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اگر آپ رزق مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ تسبیح بھی ہے اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کے آنسوں اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مکمل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں، ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی اور رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑ جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی راز بتانے والا ہوں اور ایک ایسی تسبیح کا ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معانی میں زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورۃ اخلاص، آپ اسے بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے واقف نہ کہ وہ سورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے، مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ عصر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورۃ اخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اترائے ہوئے۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے، اب دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں تو آسمان سے برسے گی، دشمن پر فتح مانگیں تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اگر شفا مانگیں تو وہ رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا۔ پھر سوچئے، جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین و اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے اللہ نے اولاد کی خوشخبری دی، اور یہ سب اسی تسبیح، اسی صورت کی برکت سے ہوا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ عصر کا وقت روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے اختتام پر جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کا یہ ذکر، یہ صورت، آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے
جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل، اس سے جڑی قرآنی اور حدیث دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مستند واقعات سناؤں گا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو وہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورۃ اخلاص، جو 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کسی کو جنا، نہ وہ کسی کے جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہے۔ یہ صورت ہر طرح کے شرک اور وہم و گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ سب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ سورہ رحمان کے صفت بیان کرتی ہے اور مجھے پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سورۃ اخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنے کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سورۃ اخلاص کا درود شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ اخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، سورۃ اخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا لازمی خاص تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی سورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، دن کے 24 گھنٹے میں 5 ایسے سنہرے لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص و مقام نماز عصر کو حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں بلکہ یہ دن کے اختتام کی ایک گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پر چل پڑتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، اور دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔
پھر جو تمہارے ساتھ رہیں وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں، اور اس وقت کیے گئے اذکار و تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، ترجمہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اہل تفسیر کے نزدیک یہاں عصر سے مراد کا وقت وہ حصہ بھی ہے جو ان کے اختتام پر آتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کر عظمت کو ظاہر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے وضاحت کی کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اس لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد عصر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ تصور کیجیے اگر اس وقت آپ سورۃ اخلاص کی تسبیح میں مصروف ہو تو دونوں فرشتوں کے ریکارڈ میں آپ کا ذکر ضبط ہو جائے گا۔ ایک ایسا اعزاز جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ اخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 2، سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورہ اخلاص ہر حاجت چاہے وہ رزق و بارش و شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ ثبوت ہے کہ یہ سورت بیماری کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، برکت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کی۔ دعا کرنا قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورۃ اخلاص کا ورد سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل و رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مؤثر و طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورہ اخلاص کی تسبیح انہیں منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض اوقات میں پڑھنا، جیسے فجر یا عصر کے بعد، اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے
اسباق میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب، ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے، اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے نہ کہ موج نمائش ہے یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ سورہ اخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں اور اپنی حاجت مثلاً رزق، شفا، بارش، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا کریم، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور کریں۔ جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو دلوں کا تصور پیش مانگ رہے ہیں۔ تو صحت مند ہونے کا تصور اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 دن یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی اس تسبیح اثر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والی عمل ہے، بشرط یہ کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، آخر میں اپنی حاجات مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا سورۃ اخلاص کی تسبیح کا وہ مبارک عمل جو نہ صرف قرآن مجید اور حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رزاق ہے، وہی شافی ہے، وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ اخلاص کی تکرار گویا آسمان و زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو موت ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہم سفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔